خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کا کلام یوں شروع ہوتا ہے: جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میری طرف سے آپ سبوں کو عید پینتیکوس کا دن مبارک ہو، یا کلیسیا کا جنم دن جو ہے آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کو کھولتے ہیں، استثناء کی کتاب کے 16ویں باب کی 16ویں آیت کو، وہاں پہ لکھا ہے: اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید، ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ پینتیکوس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے 50واں دن۔ پرانے عہد نامہ میں اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے۔ خروج کی کتاب کے 24ویں باب کی 22ویں آیت۔ اور یہ عید فصح کے 7 ہفتوں کے بعد منائی جاتی تھی، یا اسے فصل کے کاٹنے کی عید بھی کہا گیا ہے۔ اس موقع پر یعنی عید فصح کے موقع پر بنی اسرائیل کے لوگ جو کا ایک پولا کاٹتے اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر اوپر کی طرف، جو اس بات کی علامت تھی کہ خدا جو آسمان کا خدا ہے، اور پھر اس کو آگے کی طرف، اور پھر اسے دائیں طرف، اور پھر اسے بائیں طرف اس کو ہلاتے، جس بات کی علامت تھی کہ ساری فصل پر خدا کی رحمت اور برکت جو ہے وہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی۔ اس عید کو رضا کی قربانی کی عید بھی کہا گیا ہے، چونکہ اس عید کے موقع پر خدا یا شریعت کسی طرح کا کوئی ہدیہ مقرر نہیں کرتی، بلکہ ہر شخص کی فراخ دلی پر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی خوشی سے خدا کے گھر میں جو کچھ بھی لانا چاہتا ہے اسے خدا کی حضور خوشی سے لائے۔ اسی لیے اسے رضا کی قربانی کی عید بھی کہا گیا ہے، اور پھر اسے نئی نظر کی قربانی کی عید بھی کہا گیا ہے۔ زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ مثال کی کتاب کو جب ہم پڑھیں 3 باب کی 9ویں آیت، لکھا ہے: اپنے مال سے اور اپنے سارے پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ اور جب ہم خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنی زمین کے پہلی پیداوار کا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ پہلا پھل خدا کے حضور بطور ہدیہ اس بات کی تائید ہے کہ زمین کی سب پیداوار خدا کی بخشش ہے، اور یہ ہدیہ خدا کے حضور شکر گزاری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ عید فصح تو بنی اسرائیل قوم نے ملک مصر میں منائی، اور مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد ٹھیک 50ویں دن خدا کا بندہ موسیٰ شریعت کی 2 تختیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر
بنی اسرائیل کے پاس جب پہنچا تو بنی اسرائیل قوم ایک سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ نے وہ دونوں تختیاں جو ہیں وہ اس سونے کے بچھڑے پر جب ماریں تو دونوں تختیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا ان سے بہت ناراض ہوا، چونکہ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تو ان کے پاس صرف 50 دن کی خوراک موجود تھی۔ خدا نے انہیں پہلی بار پہلا مددگار یعنی شریعت انہیں عطا فرمائی، جو ٹھیک انہیں عید فصح کے ٹھیک 50ویں دن انہیں دی گئی۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ انسان یا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ بات خدا نے اس وقت بھی، یعنی جب وہ ان کے پاس خوراک موجود نہیں تھی، اس وقت بھی خدا ان سے یہی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی لیے اسے ہفتوں کی عید کہا گیا ہے۔ اور ہفتوں کی عید کے موقع پر بنی اسرائیل جو ہے وہ سب سے پہلے 2 روٹیاں اس نئے اناج کی بنا کر خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یہ کوہ سینا پر دیے گئی شریعت کی 2 لوحوں یا تختیوں کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا نے انہیں 2 تختیاں دیں یا شریعت دی، اور اس روز خاص مقدس مجمع ہو۔ کلام مقدس میں احبار کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 23ویں باب کو، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ اس دن خاص مقدس مجمع ہو، اور کوئی مرد جو ہے وہ خالی ہاتھ خدا کے حضور نہ آئے، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی خوشی سے خداوند کے حضور اس عید کے موقع پر خدا کے حضور ضرور کچھ لائے۔ جب ہم عید فصح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خدا انسان کو انسان کی غلامی سے رہائی بخشتا ہے، اور جب آخری عید فصح جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، تو اس موقع پر خدا کے بیٹے نے انسان کو نہ صرف انسان کے گناہوں سے نجات دے دی، بلکہ اسے ابدی زندگی کا بھی وعدہ دیا۔ عید پینتیکوست کا دن کلیسیا کا جنم دن بھی کہلاتا ہے۔ کلیسیا کے معنی بلائے ہوئے لوگ یا علیحدہ کیے ہوئے، یا خدا کی کلیسیا جو خاص مخصوص لوگوں پر ہے، جو ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے اور ہر ایک نسل میں سے خدا نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ روح القدس کا وعدے کی تکمیل کا دن ہے آج کا دن، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پارا ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا تو پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر چکا ہے۔ متی کے انجیلی بیان کو جب ہم پڑھیں 3 باب کی 11ویں آیت میں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 16ویں آیت کو جب ہم پڑھیں، لکھا ہے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران اور تعجب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟
پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سناتا ہے؟ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی زبانیں مانوس زبانیں یا جانی پہچانی زبانیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جبکہ یہ 16 مختلف جگہوں سے لوگ وہاں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ڈاکٹر ایلبن ڈیگلس یہ کہتے ہیں کہ پاک روح کا بپتسمہ الہی عمل ہے جو ایمانداروں کو مسیح کے بدن میں شامل کرتا ہے۔ پاک روح انسان کے اندر رہتا ہے تو اسے پاکیزہ زندگی بسر کرنے، عبادت اور خدمت کرنے کے لیے قوت اور توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر پاک روح بستا ہے وہ حلیم، ملنسار اور دکھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ مسح کرنا یہ خدا کا کام ہے، اور دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جسے خدا نے مسح کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ 61 باب کے پہلی 2 آیات اور لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 18ویں آیت، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی، پانی کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جو لوگ فصل جمع کرنے کی شکر گزاری کے طور پر 2 روٹیاں جو شریعت کی یاد دلاتی ہیں، یادگاری کے طور پر جب وہ خداوند کے حضور پیش کرنے کے لیے جمع ہیں تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، ان کے دل اور روح القدس کی آگ سے پگھل جاتے ہیں۔ جو دنیاوی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنا تن، من اور دھن خدا کی نظر کرتے ہیں، خدا انہیں قوت کا لباس عطا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر بلی گرام یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کا باطن میں قیام ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں خدا کا روح القدس ہے تو یقیناً آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث اور شریک ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔